ویمن رائٹس والے کہاں ہیں؟ کیا سائمہ بھابی جو ہے وہ عورت نہیں ہے؟ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیس بھائی جس طرح سے اس عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ روڈ پہ، جس طرح وہ عدالتوں میں تڑپ رہی ہے، ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہوتا ہے؟ یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ صرف ان کی ڈرامے بازیاں ہیں. کوئی نہ ویمن رائٹس ہے یہاں پہ، نہ کوئی چائلڈ پروٹیکشن ہے یہاں پہ، نہ کوئی ہیومن رائٹس ہے. انسانیت تو ہے ہی نہیں ہے. خاص طور پہ اس کیس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت ہے ہی نہیں ہے. ہر پیشی کے لیے دعا کرتے ہیں. کیس بھائی ہم راتوں کو سو نہیں سکتے ہیں. السلام علیکم. کیس بھائی کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیس بھائی یہ کتنے مہینوں سے، اب تقریباً سال ہو رہا ہے اس بچی کا جو کیس چل رہا ہے. اس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے نا اذیت میں ہیں. ماں باپ، خاص طور پہ مائیں، ہم بڑی اذیت میں ہیں. کیس بھائی یہ اتنا ظلم میں نے تو نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا، اور ساری دنیا پہ تماشا بنا دیا گیا ہے، ہمارے ملک کو، ہمارے مذہب کو، ہماری بچیوں کو. تو کیس بھائی میں آپ کے اس چینل کے تھرو سے جو ہے وہ ریاست مدینہ کے والیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ یہ شہباز شریف صاحب سے، کہ آپ لوگوں کو صرف جو ہے وہ سیٹیں، عہدے لینے کی ہے. آپ لوگ اپنی نفسا نفسی میں ہیں. کیا آپ گورنمنٹ تو جو ہے وہ بادشاہ وقت جو ہے، حکمران جو ہیں وہ تو مائی باپ ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ کہاں ہیں؟ یہ مائی باپ، یہ ریاست مدینہ کے والی کہاں ہیں؟ یہ ہیومن رائٹس والے کیا ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ کیس بھائی کیا یہ میں ہیومن رائٹس والوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا مہدی صاحب یا ان کی فیملی یا ان کی بچی جو ہے یہ ہیومن رائٹس کے زمرے میں نہیں آتے؟ یہاں پہ ان کے رائٹس کہاں چلے گئے ہیں؟ میں چلڈرن پروٹیکشن والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ صرف ڈرامہ ہے چائلڈ پروٹیکشن. اب یہ بچی کیا یہ چائلڈ نہیں ہے؟ یہ انسان کی بچی نہیں ہے؟ یہ اس معاشرے کی بچی نہیں ہے؟ ویمن رائٹس والے کہاں ہیں؟ کیا سائمہ بھابی جو ہے وہ عورت نہیں ہے؟ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیس بھائی جس طرح سے اس عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ روڈ پہ، جس طرح وہ عدالتوں میں تڑپ رہی ہے، ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہوتا ہے؟ یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ صرف ان کی ڈرامے بازیاں ہیں. کوئی نہ ویمن رائٹس ہے یہاں پہ، نہ کوئی چائلڈ پروٹیکشن ہے یہاں پہ، نہ کوئی ہیومن رائٹس ہے. انسانیت تو ہے ہی نہیں ہے. خاص طور پہ اس کیس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت ہے ہی نہیں ہے. ہر پیشی کے لیے دعا کرتے ہیں. کیس بھائی ہم راتوں کو سو نہیں سکتے ہیں. میں کب سے چاہ رہی تھی یہ میسج دینا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی. تو کیس بھائی ہم راتوں کو سو نہیں سکتے ہیں. پوری رات ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جب صبح پیشی ہوتی ہے. یہ انسانیت کہاں مر گئی ہے؟ اسلام کہاں چلا گیا ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ غیر مسلم معاشروں میں بھی نہیں ہے. انسانیت تو ہر جگہ ہے، احساس تو ہر جگہ ہونا چاہیے. تڑپ ہر کسی کو، تکلیف تو ایک جتنی ہوتی ہے، اور سراسر ناانصافی ہے. سب کچھ ثابت ہے. جب بچی مائنر ثابت ہو گئی تو پھر کہاں کا نکاح؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. بے حیا اور بے شرم لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے چینلز پہ کہتے ہیں کہ وہ جی اس کی بیوی ہے، جی فلانا ہے، جی نکاح ہے. یہ کل ایک میں نے دیکھا کہ کوئی وکیل صاحب تھے، وہ بڑکے مار رہے تھے کہ جی وہ اس کی بیوی ہے تو وہ یہ ہے تو وہ یہ ہے. اور کسی اینکر نے اس سے کہا کہ وہ تو گواہ بھی انکار کر گئے ہیں، نکاح پڑھنے والے نے بھی انکار کر دیا ہے کہ یہ میرے انہوں نے چرائے ہیں پیپر وغیرہ. تو کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا. جب آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ میڈیا پہ آ کے کیوں بولتے ہو؟ آپ کیوں کودتے ہو؟ کیا آپ کے گھر میں مائیں نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں؟ یا زارا جیسی معصوم بچی آپ لوگوں کے گھر میں نہیں ہے؟ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. شادی شدہ عورتیں بھاگ جاتی ہیں، 80 سالہ عورتیں اٹھ کے نکاح کر لیتی ہیں. تو کیوں اس بچی کے ساتھ ایسے کیا جا رہا ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ اسلامی ملک ہے کیا؟ یہ لوگ کہاں ہیں؟ نواز شریف صاحب آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ صرف اس لیے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ صرف اس لیے ہیں کہ بس اس ملک کو لوٹیں؟
اس ملک کو لوٹے؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے؟ گورنمنٹ، پھر میں وہی بات کہوں گی کہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے یا حکمران وقت جو ہوتا ہے وہ تو مائی باپ ہوتا ہے. آپ کیسے مائی باپ ہو کہ صرف آپ لوگوں کو اپنے اکاؤنٹس بنانے کی پڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو اپنی سیٹوں اور عہدوں کی پڑی ہوئی ہے، ہم سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے؟ آپ کس کے وزیر اعظم ہو، آپ کس کے صدر ہو؟ ہمارے اس عوام کے نا، تو کیا اگر ایک جو ہے مہدی کاظمی صاحب ایک جو ہے وہ سیولائزڈ شہری ہیں، اگر وہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا حق مانگنا چاہتے اور اس سٹیج پہ، تو میں کہتی ہوں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. سلوٹ ہے ان کو، ان کی فیملی کو، ان کے صبر کو، ان کی سیولائزیشن کو، جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ برداشت کر رہے ہیں. اور آپ لوگ کس طرح سے ان کو، سائمہ بھابھی کو تڑپا رہے ہو. میں صاحبان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے منصف ہو؟ کیا اللہ آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا آپ لوگوں نے اس عدالت میں کاؤنٹر نہیں ہونا؟ آپ لوگوں کی یہ عدالتیں تو عارضی ہیں، جو کہ مظلوموں کے لیے ہیں، صرف ظالموں کے لیے نہیں ہیں. کس طرح سے وہ جو ہیں تڑپتی ہیں. ایک ماں تڑپتی ہے، ایک ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، ایک بہن تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اور وہ بچی، میں تو اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے. میں کھانا نہیں کھا سکتی ہوں. اس پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ کسی نے سوچا ہے؟ یہ کسی نے تصور کیا ہے؟ یہ تو بس خالی وہ ہے کہ زہرا کاظمی والدین کو مل جائے. اب اس بچی میں کیا رہ گیا ہوگا؟ اس کی تو روح تک مسخ کر دی ہے آپ لوگوں نے. اور میں کہتی ہوں، میں ان لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں کیس بھائی، لیکن ان ظالموں، یہ جو گینگسٹر ہیں، یہ جو ظہیرہ شبیرہ ایک عورت ہیں، وہ کیوں اس طرح سے کر رہی ہیں؟ وہ کیا فیل نہیں کر سکتی اس بچی کا درد؟ ان منحوسوں کو اللہ غرق کرے، اللہ ان کا خانہ خراب کر دے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے. کیس بھائی خدا کے لیے عوامی لیول پہ کچھ کرے. سب کچھ ثابت ہے. مین چیز ایم ایل او کرتے ہیں. ایم ایل او تو اس وقت کروا لینا چاہیے جب ایک بچی برآمد ہوتی ہے. یہ بچی جو پہلے دن برآمد ہوئی تھی، اسی دن اس کا ایم ایل او کروا لینا چاہیے تھا. کیا حویلی لکھاں جو ہے وہ کسی اور دنیا میں ہے؟ وہ کسی اور دنیا میں ہے. یا جہاں سے یہ بچی برآمد ہوئی وہاں کے جو لوگ تھے وہ کسی اور دنیا میں تھے. ان کو کیوں اسکرین پہ نہیں لایا جاتا؟ ان کو کیوں گھسیٹا نہیں جاتا؟ ان کو کیوں سنسار کیا نہیں جاتا؟ میں تو کہتی ہوں اس معاشرے میں اگر یہ اسلامی ملک یہ لوگ کہتے ہیں تو اس میں اسلامی قوانین ہونے چاہیے، اور ایسے جرائم کی سزا جو ہے وہ سنسار ہونا چاہیے. ان کو تو چوک پہ الٹا لٹکا کے نا جوتے مارنے چاہیے، اور ان کو لٹکا رہنا دینا چاہیے جب تک ان کے گوشت کے ٹکڑے جو ہے نا وہ زمین پہ نہ گر جائیں. اللہ کرے اب جج صاحب جو ہے نا وہ آج کے دن بچی کو والدین کے حوالے کر دیں. بچی خود کہہ رہی ہے کہ بھائی ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے، 6 7 بچوں کی ماں ہوتی ہے، لیکن جب وہ خلا مانگتی ہے، جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو حکومت جو ہے وہ حکم دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو حق حاصل ہے. یہ حق تو ہمیں دین نے دیا ہے، ہمارے قوانین میں یہ ہے. چلا رہی ہے، وہ خط لکھ رہی ہے کہ جی میں اب جو ہے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اور نکاح تو ہے ہی نہیں جب بچی مائنر ثابت ہو گئی ہے. کیا پولیس والے مجرم نہیں ہیں؟ جج صاحب ان کو بلا کے نہیں پوچھ سکتے؟ ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے کہ یہ جو ہے جنہوں نے بچی کو برآمد کروایا، کیا وہ پولیس والے جو ہیں وہ کوئی ان پڑھ لوگ تھے؟ کیا وہ کوئی ریڑھی والے تھے جن کو قانون نہیں پتا تھا؟ آج کل تو بچہ قانون جانتا ہے. جو ہی برآمدگی ہوتی ہے کسی مغویہ کی، فوراً اس کا ایم ایل او کروایا جاتا ہے. اور ایم ایل او انہوں نے اتنا لٹکایا اور ابھی تک اٹھ کے بے شرم بے حیا لوگ آ جاتے ہیں میڈیا پہ اور کہتے ہیں کہ جی بچی اس کی بیوی ہے، اور بچی جو ہے نا وہ بچی کو جو ہے نا لے جا سکتا ہے، اس نے اس سے نکاح کیا ہے. بھائی کیسا نکاح جب اس نے بچی کو اغوا کیا ہے، اس نے بچی کو حفظ بے جا میں رکھا ہے. جتنے بیانات وہ دیتی رہی ہے وہ تو خوف میں دیتی رہی ہے. وہ تو معصوم بچی ہے، وہ تو ایک نازک سی چڑیا ہے. یہ تو کسی کے قبضے میں جب کوئی ہوتا ہے تو اچھوں کے جو ہے نا وہ ہوش اڑ جاتے ہیں. بچی تو ان کے جو ہے دباؤ میں بیانات دیتی ہے، دباؤ میں ویڈیوز بناتی تھی. اللہ اس کا خانہ خراب کر دے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے. ایسی عورتوں کے لیے قانون بننا چاہیے، اور جو ہی وہ اس طرح سے ہائی لائٹ ہوں ان کو تو پھانسی دے دینی چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں اور گند نہ پھیلائیں.
تو کیس بھائی خدا کے لیے ایسی کوشش کریں کہ جلد از جلد بچی جو ہے نا ماں باپ کے سائے میں چلی جائے. صاف نظر آتا تھا جو یہ لوگ انٹرویوز اس کے کرتے تھے، بچی فل ٹن ہوتی تھی اور وہ ظالم لڑکا جو ہے اسے کونیاں مار مار کے جو ہے نا وہ ہلاتا تھا. اور کیا یہ قانون کی جو ہے نا وہ توہین نہیں ہے؟ وہ کس طرح سے جو ہے نا وکٹری کے نشان بناتے ہیں وہ ان پڑھ جاہل شبیرہ اور ظہیرہ. کیس بھائی میں کیا کہوں، ہم لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ہم لوگوں کا سکون برباد ہے. کیس بھائی اس بچی کی وجہ سے اس کی حالت دیکھ کے بس ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری بچی ہے اور بے شک وہ ہماری بیٹی ہے. کیس بھائی خدا کے لیے کچھ کریں. یہ کہاں ہیں یہ ڈرامے باز ہیومن رائٹس والے، یہ چائلڈ پروٹیکشن والے، یہ ویمن رائٹس والے، یہ چلڈرن رائٹس والے، یہ کہاں ہیں؟ ان کے صرف ڈرامے ہیں. انہوں نے کیا جہاں سے یہ فنڈنگ لیتے ہیں بس صرف فنڈ لینے کے لیے یہ ڈرامے بنائے ہوئے ہیں. یہ میرا جسم میری مرضی والی محترمائیں اب کہاں ہیں؟ بے حیا عورتیں جن کی وجہ سے ملک پہ قہر نازل ہوا، یہ بے حیا عورتیں کہاں ہیں؟ کیا ابھی جو ہے وہ اس کا چھوٹی سی چڑیا اس گڑیا کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کا جسم اس کی مرضی نہیں ہے؟ کیا ہوا اگر بچی سے غلطی ہو گئی؟ یہ تو بچی کو سامنے لائیں تو پتہ چلتا ہے. کیس بھائی پھر میں وہی کہوں گی کہ کسی کے قبضے میں تو اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. اگر اس بچی نے ان کے حق میں بیان دیے تو وہ دے گی کیونکہ وہ ان کے قبضے میں ہے. تو خدا کے لیے کیس بھائی بس کچھ کریں، عوامی سطح پہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے، آپ لوگوں کو ان شیاطین کی جو ہے نا وہ شرارتوں سے محفوظ رکھے. آپ لوگوں نے اس کیس کو جو ہے نا وہ زندہ رکھا ہوا ہے، آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. کیس بھائی میں تو کہتی ہوں خدا کے لیے سارے ملک سے لوگ جو ہے نا وہ نکلیں، پروٹیسٹ کریں اور اس وقت تک دھرنے دیں جب تک یہ بچی مہدی بھائی کو اور اس کی امی سائمہ بھابھی کو نہیں مل جاتی ہے. اور میرا تو یہ پیغام بھی ہے کہ یہ لوگ اپنی بچی لیں اور اس ملک سے چلے جائیں. یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں، کچھ لوگوں میں ہمت ہے، کچھ میں غیرت ہے، جس طرح سے کیس بھائی ہو گئے. تو خدا کے لیے کچھ کریں، اللہ کے لیے جج صاحب آپ رحم کھائیں. بس اور میں کیا کہوں کیس بھائی. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.